بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی یہ کہانی ایک ایسی بہن کی آپ بیتی ہے جس نے تمام عمر ایک ایسے گناہ کی سزا کاٹی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ یہ کہانی شاہدہ کی ہے۔ شاہدہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر اکلوتے بچے کی طرح شاہدہ بھی اپنے والدین کی آنکھ کا تارا تھی۔ ماں باپ کی شفقت اور محبت کے گھنے سائے تلے وہ اپنا بچپن بڑی موج اور مستی کے عالم میں گزار رہی تھی، مگر قدرت نے اچانک ان ماں بیٹی کے سر سے سائبان چھیننے کا فیصلہ کر لیا۔ شاہدہ 6 سال کی تھی جب ایک دن اچانک اس کے والد کو شدید ہارٹ اٹیک آیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اس کے والد بشارت علی اپنے بھائی صفدر کے ساتھ کپڑے کا مشترکہ کاروبار کرتے تھے۔ دونوں بھائیوں کی ایک دکان تھی اور ایک ہی گھر تھا۔ صفدر بھائی بڑے تھے، اوپر کی منزل پر رہتے تھے اور بشارت چھوٹا تھا، نیچے کی منزل پر رہتا تھا۔ صفدر بھائی کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا اور اس سے چھوٹی 2 بیٹیاں، جبکہ بشارت کو اللہ تعالیٰ نے شادی کے 15 سال بعد اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ دونوں میاں بیوی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، مگر قدرت کو کوئی شاید امتحان منظور تھا۔ شاہدہ 6 سال کی ہوئی تو اس کا باپ چل بسا۔ باپ کی وفات کے بعد اس کی تایا صفدر نے دونوں ماں بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کی کفالت کرنے کا وعدہ کیا، کیونکہ بھائی کے ساتھ وہ مشترکہ کاروبار کر رہا تھا اور اب بھی اس کا کاروبار میں اس کے بھائی کا حصہ موجود تھا۔ اس طرح شاہدہ کے والد بشارت کی وفات کے بعد بھی زندگی اسی طرح سے رواں دواں رہی، بس فرق صرف یہ تھا کہ اب ان ماں بیٹی کے پاس ایک مرد کا سہارا موجود نہیں تھا۔ شاہدہ کے سر پہ باپ کا سایہ موجود نہیں تھا، کوئی انگلی پکڑ کر چلنے والا موجود نہیں تھا۔ ہاں، تایا کفالت کر رہے تھے۔ اب بھی وہ دونوں ماں بیٹی اسی مکان کے نیچے پورشن میں رہائش پذیر تھیں۔ ہاں، صفدر کی بیوی کو اس معاملے میں اکثر شکایت رہتی تھی، کیونکہ صفدر اپنے بھائی کی وفات کے بعد اب اپنی بھابھی اور شاہدہ کی طرف زیادہ توجہ دیتا تھا۔ ان کے گھر کے کام کاج بھی یہی سر انجام دیتا تھا۔ اس وجہ سے اکثر صفدر کی بیوی کو شکایت رہتی کہ اپنے گھر کے کام چھوڑ کر اس طرف توجہ دی جا رہی ہے، مگر صفدر ہمیشہ بیوی کی یہ باتیں ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیا کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بیوی ذمہ داری ہے اور مجھے ادا کرنی ہے، لہٰذا وہ خاموشی سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور یوں ہی دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے سال بیت گئے۔ بچے جوان ہو چکے تھے۔ صفدر کی چھوٹی بیٹی نازیہ شاہدہ کی ہم عمر رہی تھی۔ صفدر نے اپنے دونوں بڑے بچوں کی شادی کر دی تھی اور اب اس پر 2 بچیوں کی ذمہ داری ابھی باقی تھی، ایک اپنی چھوٹی بیٹی اور دوسری بشارت کی بیٹی شاہدہ۔ انہی دنوں صفدر کے ایک دوست کی توسط سے ایک بہت ہی اچھا رشتہ آیا۔ صفدر نے کچھ سوچتے ہوئے ان لوگوں کو اپنے بھائی بشارت کے گھر پر تاکہ وہ لوگ بشارت کی بیٹی شاہدہ کو دیکھ لیں۔ صفدر کی بیوی کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے خوب واویلا کھڑا کیا اور کہنے لگی، یہ اچھی رہی، اپنی جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے اور آپ رشتہ شاہدہ کا دکھا رہے ہیں۔ تو پھر صفدر نے نہایت رسانت سے بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا، دونوں میری بیٹیاں ہی ہیں، نازیہ بھی اور شاہدہ بھی، کیا فرق پڑتا ہے کہ کس کی شادی پہلے ہو اور کس کی بعد میں؟ یہ سن کر صفدر کی بیوی کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، مگر پھر دبی زبان میں کہنے لگی، پہلے اپنی بیٹی کا کر لیتے نا، اس کا بعد میں کر دیتے۔ صفدر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، ہمارے 2 بچوں کی شادی ہو چکی ہے، اب بشارت بھائی کی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، نازیہ کی شادی بعد میں کریں گے، ویسے بھی وہ پڑھ رہی ہے ابھی۔ شوہر کی یہ بات سن کر صفدر کی بیوی نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو چکی تھی۔ چند دن بعد وہ لوگ بشارت کے گھر پر آئے۔ انہوں نے شاہدہ کو دیکھا اور پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا، کیونکہ شاہدہ نہایت معصوم، خوبصورت اور دبلی پتلی سی لڑکی تھی، دیکھنے والوں کو پہلی نظر میں ہی بھا جاتی تھی، اور ایسا ہی ہوا، ان لوگوں نے بھی شاہدہ کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ لڑکے کی ماں تو فوراً آگے بڑھی، شاہدہ کو گلے لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر
شگن کے پیسے رکھ دی اور کہنے لگی، لے بھائی صاحب، آج سے آپ کی بیٹی ہماری ہوئی۔ شاہدہ کی منگنی ہو چکی تھی اور شادی کی تاریخ بھی طے پا چکی تھی۔ صفدر نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اس نے اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی کو بھی ایسے ہی رخصت کیا جیسے وہ اس کی اپنی بیٹی ہو۔ شاہدہ اپنے ماں باپ کی دہلیز سے فیاض کے سنگ رخصت ہو کر جا چکی تھی۔ شاہدہ کی ماں اس دن بہت خوش بھی تھی اور اداس بھی تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی ذمہ داری ادا ہوئی، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ابھی کچھ پل میں ایک قیامت برپا ہونے والی ہے۔ شاہدہ نے خوشی خوشی سسرال میں قدم رکھا، فیاض کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کی۔ شاہدہ جو نئی زندگی کے اس نئے شروعات سے بہت خوش تھی، اس کے من میں خوشیاں جیسے پھوٹ رہی تھیں، مگر اگلے ہی دن ولیمے والے روز اس کی یہ خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی۔ ولیمے کے روز وہ دونوں میاں بیوی اسٹیج پر بیٹھے مسکرا کر مہمانوں سے ملاقات کر رہے تھے۔ تبھی فیاض کا ایک دوست آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ فیاض نہیں حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر اپنے دوست کے ساتھ وہاں سے کچھ دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں نے آپس میں کانوں میں کچھ گفتگو کی۔ پھر فیاض کے دوست نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اسے کچھ دکھانے لگا۔ کچھ لمحوں بعد فیاض واپس اسٹیج پر لوٹ آیا۔ شاہدہ اوپر بیٹھی یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ من ہی من میں خدا سے خیریت کی دعا کرنے لگی۔ فیاض جب اسٹیج پر واپس آیا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر اس قدر سختی چھائی ہوئی تھی اور اس نے شاہدہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کھڑے کھڑے جھک کر اس کے کان میں کہنے لگا، میرے ساتھ اندر چلو۔ شاہدہ اپنے ڈریس کو سنبھالتی ہوئی مسکرا کر مہمانوں کی طرف دیکھتی ہوئی دھیرے سے اسٹیج سے اتری اور کانپتے دل کے ساتھ اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، فیاض نے شاہدہ کو بالوں کو بری طرح اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور کہنے لگا، کس قدر ارمان اور چاہ کے ساتھ میں تمہیں بیاہ کر لایا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اتنی گری ہوئی عورت نکلو گی۔ تکلیف کی شدت سے شاہدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، فیاض مجھے بتائیں تو صحیح، بات کیا ہوئی ہے؟ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر فیاض نے شاہدہ کی کوئی بھی بات سننے سے صاف انکار کر دیا اور کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی۔ شاہدہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے شوہر کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کہا، مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیتے، آپ میری بات تو سن لیتے۔ فیاض کہنے لگا، میں تمہاری کوئی بات کیوں سنوں؟ میں آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگل سکتا، اس لیے ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ شاہدہ کے گھر والے باہر مہمانوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شاہدہ نے اپنا ضروری سامان ایک بیگ میں پیک کیا، کیونکہ آج رسم کے مطابق ویسے بھی اپنی اماں کے ساتھ واپس جانا تھا۔ پھر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس مہمانوں کی محفل میں جا کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد جب ولیمے کی تقریب کا اختتام ہوا تو وہ چپ چاپ اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے اور گھر آ کر اب اس نے تمام بات اپنی ماں کو بتائی۔ سب گھر والے یہ سن کر حیران پریشان تھے۔ شادی کے دوسرے دن ہی دلہن کو طلاق ہو گئی اور وجہ بتاتے ہوئے شاہدہ زمین میں گڑی جا رہی تھی، کیونکہ وہ ان تمام الزامات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو فیاض نے اس پر لگائے تھے۔ فیاض کا کہنا تھا کہ شاہدہ کے کئی لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور تو اور اس کے دوست کے پاس شاہدہ کی تصویریں بھی موجود تھیں۔ جس نے یہ بات سنی دنگ رہ گیا۔ کسی نے شاہدہ پر یقین کیا تو کسی نے شاہدہ کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ طلاق کے بعد شاہدہ کا کردار ایک دم ہی پورے خاندان میں مشکوک ہو چکا تھا۔ دونوں ماں بیٹی کے کردار پر خوب باتیں کی گئیں۔ شاہدہ کے کردار کو خوب رگیدا گیا۔ کسی نے کہا کہ باپ سر پر نہیں تھا، اس لیے لڑکی ماں کے ہاتھوں سے نکل گئی، تو کسی نے کچھ کہا
غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ دونوں ماں بیٹی خاموشی سے گھر کے چلائے ہوئے یہ نشتر اپنے دل پر سہتی رہیں اور اپنے وجود کو زخمی کرتی رہیں۔ اس واقعے کے بعد دوبارہ شاہدہ کے لیے کبھی کوئی رشتہ نہ آئے، کیونکہ محلے میں ارد گرد اور پورے خاندان میں شاہدہ کی خوب بدنامی ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد صفدر نے اپنی چھوٹی بیٹی نازیہ کی شادی کر دی۔ شاہدہ کے تایا صفدر کی دلی خواہش تھی کہ وہ شاہدہ کی شادی ایک بار پھر سے کر دیں، اور وہ اس سلسلے میں تگ و دو بھی کر رہے تھے، مگر جب بھی سامنے والے کو یہ پتہ چلتا کہ شاہدہ کو شادی کے دوسرے دن ہی طلاق ہو گئی تھی تو پھر کوئی بھی رشتہ ایک بار جاتا تو لوٹ کر واپس نہ آتا۔ لوگ شادی کے دوسرے دن ہوئی طلاق کی وجہ پوچھتے تھے۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ صفدر کی بیٹی نازیہ کی شادی ہو چکی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا، مگر بدقسمتی سے وہ بچہ معذور تھا، ذہنی معذور۔ نازیہ کا شوہر جو کہ اچھا پڑھا لکھا اور ایک بڑے عہدے پر فائز تھا، لیکن اس نے انتہائی چھوٹی سوچ کا مظاہرہ کیا اور نازیہ کو یہ کہہ کے طلاق دے دی کہ میں نازیہ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ مجھے نہیں علم کہ یہ آگے بھی میرے کسی صحت مند بچے کو جنم دے گی یا یوں ہی معذور بچے پیدا کرے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب ہر وقت یہ بچے کی دیکھ بھال میں لگی رہتی ہے، اس لیے یہ مجھے وقت ہی نہیں دے پاتی۔ نازیہ روئی، گڑ گڑائی، لاکھ منتیں کی، اپنے شوہر کے پیروں میں پڑی رہی، مگر اس سنگ دل انسان نے نازیہ کی ایک نہیں سنی اور اسے طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ شادی کے محض 2 سال بعد نازیہ ایک معذور بچے کے ساتھ دوبارہ اپنے ماں باپ کی دہلیز پر آ چکی تھی۔ یہی نازیہ جو شادی سے پہلے ایک بڑی چلبلی اور چنچل سی لڑکی تھی، مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، اور اب شادی، معذور بچہ اور طلاق کے بعد وہ جیسے مرجھا کر رہ گئی تھی۔ زرد رنگت آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور لبوں پر ایک جامد خاموشی، ہر وقت خاموش بیٹھی وہ خلاؤں میں نہ جانے کیا گھورتی رہتی تھی، نہ جانے کیا سوچتی رہتی تھی۔ اس کی ماں ہر وقت اسے ٹوکتی کہ نازیہ یوں بیٹھ کر سوچوں میں گم نہ ہو جایا کرو، اس طرح تو تم پاگل ہو جاؤ گی۔ ایک دن نازیہ یوں ہی خاموش سر جھکائے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، تبھی اس کی ماں نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ پھینکا اور کہا، نازیہ بیٹی، کیا بات ہے، اب کیوں رو رہی ہو؟ اپنی زندگی میں آئے اس دکھ، تکلیف اور اس آزمائش کو قبول کر لو، کب تک اس کا دکھ مناؤ گی؟ نازیہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو جلملا رہے تھے، اور وہ کہنے لگی، امی، یہ آزمائشیں نہیں ہیں، یہ دکھ اور تکلیف نہیں ہے۔ بیٹی کی بات سن کر ماں کے چہرے پر حیرانگی پھیل چکی تھی۔ اس نے افسوس بھری نظروں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، تو پھر کیا ہے میری جان؟ امی، یہ مکافات عمل ہے، نازیہ نے دھیرے سے کہا۔ مکافات عمل؟ ماں کی حیرانگی بھری آواز بھری، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ نازیہ نے ماں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دم وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر ننگے پاؤں زینے اترتی ہوئی نیچے والے پورشن کی طرف بھاگی۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ وہ بھی فوراً بیٹی کے پیچھے نیچے دیورانی کے پورشن کی طرف بھاگی۔ نیچے پہنچی تو سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ صحن میں تخت پر شاہدہ بیٹھی تھی اور نازیہ نے نیچے فرش پر بیٹھ کر اس کے پاؤں تھام رکھے تھے۔ وہ روتے ہوئے اس سے یہ کہہ رہی تھی، شاہدہ باجی، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری مجرم ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور مجھے اس کی سزا مل گئی ہے۔ شاہدہ بھی ناسمجھی سے نازیہ کی طرف دیکھ رہی تھی اور پھر جلدی سے اسے بازوؤں سے تھام کر نیچے سے اٹھایا اور تخت پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگی، نازیہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کون سا گناہ کیا ہے تم نے؟ نازیہ نے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، شاہدہ باجی، آپ کی طلاق کی ذمہ دار میں ہوں، میں آپ کی گناہ گار ہوں، آپ کے کردار پر لگنے والے اس داغ کی وجہ میں ہوں۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری شاہدہ کی تھی۔
وہ حیران نظروں سے نازیہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں کے آگے وہ تمام منظر گھومنے لگے جب اس کے شوہر نے اسے بالوں سے پکڑا تھا اور اسے بد کردار کہتے ہوئے گھر سے نکال دیا تھا۔ ہچکیاں لیتے ہوئے نازیہ یہ بتانے لگی، شاہدہ باجی، میں نے آپ کے نام سے موبائل پر اکاؤنٹ بنا رکھے تھے، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر، اور آپ کی تصویریں ہی میں لگایا کرتی تھی۔ آپ جب کبھی چھت پر کھڑی ہوتی، کبھی بال سکھا رہی ہوتی تو میں آپ کی تصویر کھینچ لیا کرتی تھی اور یہی تصویریں میں لڑکوں کو آگے بھیج دیا کرتی تھی۔ اس طرح میں نے بہت سے لڑکوں سے دوستیاں لگا رکھی تھی، بہت سے لڑکوں سے میں پیسے وصول کیا کرتی تھی، تحائف وصول کیا کرتی تھی، اور جب بھی مجھ سے کوئی میری تصویر مانگتا تھا تو میں آپ کی تصویر بھیج دیا کرتی تھی۔ میں نے اپنا نام بھی شاہدہ ہی بتایا تھا۔ شاہدہ، اس کی ماں حیرت، دکھ، افسوس کے ملے جلے تاثرات لیے نازیہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاہدہ نے دل تھاما اور یہ سوچ رہی تھی کہ نازیہ نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا، میری زندگی کو داؤ پر لگا دیا، میرے کردار کو داؤ پر لگا دیا۔ نازیہ نے اب بھی شاہدہ کے پاؤں تھام رکھے تھے۔ وہ کہنے لگی، شاہدہ باجی، مجھے معاف کر دیں۔ شاہدہ نے ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کیے اور مدھم آواز میں کہنے لگی، نازیہ، یہ سب کر کے تمہیں کیا ملا؟ کبھی نازیہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، باجی، بدنامی ملی، طلاق ملی اور ایک ذہنی معذور بچہ ملا۔ یہ سب ملا مجھے اپنے ان کرموں کا پھل جو میں نے کیے۔ اگر یہ سب غلط قدم اور برے کام میں اپنا نام لے کر کرتی تب بھی شاید مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، مگر اب دکھ اس بات کا ہے کہ میں نے آپ کا نام لے کر یہ سب غلط کام کیے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ قدرت نے مجھے اسی چیز کی سزا دی ہے۔ دیکھیے، اگر بد کردار کہلانے کے بعد طلاق کا داغ لے کر آپ گھر بیٹھی ہیں تو میری طرف دیکھیے، میں بھی تو واپس آ گئی ہوں، اور میرے ساتھ تو ایک ذہنی معذور بچہ بھی ہے جو نہ جانے کتنی عمر پائے گا اور کب تک میں بستر پر بیٹھے اس بچے کو سنبھالوں گی۔ شاہدہ باجی، آپ مجھے معاف کر دیں گی نا؟ تب بھی یہ بات مجھے ساری عمر یاد رہے گی۔ جانتی ہیں کیوں؟ وہ معذور بچہ مجھے ہر پل یاد دلائے گا کہ میں نے ایک ایسا گناہ کیا تھا جو میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے کسی کی زندگی برباد کر دی، اور خدا نے وہ سارے چکر، ساری چالیں، وہ سارے پینترے میرے آگے ہی پھینک دیے، اور اب وہ دیے گئے تمام دھوکے پلٹ کر میرے پاس آ چکے ہیں، میرے پاؤں سے لپٹے ہوئے ہیں، اور میں ایک قدم بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ اپنے گناہوں کے اس بوجھ سے میں زمین میں گھڑی جا رہی ہوں۔ شاہدہ باجی، مجھے معاف کر دیں تاکہ یہ بوجھ کچھ حد تک تو کم ہو جائے۔ نازیہ نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ شاہدہ کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ شاہدہ نے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور کہنے لگی، اب جب تم نے اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا اعتراف کر ہی لیا ہے تو مجھ پر ایک مہربانی اور کر دو، مجھ پر۔ نازیہ نے فوراً تیزی سے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ شاہدہ باجی، آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گی۔ تب شاہدہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ایک بار فیاض کے سامنے بھی یہ ساری بات دہرا دینا تاکہ وہ بھی یہ جان لے کہ میں بد کردار نہیں تھی۔ اور پھر نازیہ نے ایسا ہی کیا۔ گھر میں بھی تمام افراد کو اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ ہر کوئی ملامتی نظروں سے نازیہ کی طرف دیکھ رہا تھا، اور شاہدہ کا کردار 3 سال گزرنے کے بعد ایک بار پھر سے پاک صاف ہو چکا تھا۔ اور پھر نازیہ نے وعدے کے مطابق فیاض سے ملاقات کی اور اس کو ساری بات بتا دی۔ فیاض بھی یہ ساری بات سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے تعصب سے نازیہ کی طرف دیکھا اور کہا، نازیہ، تم جانتی ہو تمہارے اس ایک غلط قدم نے کتنی زندگیاں اجاڑ دی ہیں؟ جواباً نازیہ نے شرمندگی سے کہا، میں جانتی ہوں فیاض بھائی، بہت اچھی طرح جان گئی ہوں، کیونکہ اس سارے کھیل میں جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ میں ہی ہوں۔ فیاض افسوس بھری نظروں سے نازیہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ واقعی سچ کہتے ہیں، ہر غلطی کی
معافی نہیں ہوتی، کچھ غلطیوں کی سزا ہی ہوتی ہے اور وہ مل کر رہتی ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔